ایک موضوع یعنی ملاقات امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کہ جس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ اس میں انسان تھوڑا سا بیلنس سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ آیا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام مدد فرما سکتے ہیں ہماری؟ فرض یہ کرتے ہیں ہم کہ ہم نے توسل کیا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے، آیا امام اس مشکل کو حل فرما سکتے ہیں؟ بالکل۔ اب یہ جو مشکل حل کرنے والا ہوگا، کیا ضروری ہے کہ امام زمان علیہ السلام ہوں؟ اصل سوال یہ ہے۔ لہٰذا اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں چند احتمالات ہیں کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو آئے یہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام تھے، لیکن کب؟ کہ جب وہ تصریح فرمائیں۔ اب یہ تصریح کس صورت میں ہو؟ مثال کے طور پر کہا ہو کہ میرے والد امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہو کہ میری غیبت کا زمانہ، تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اب ہم چند مثالیں دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم نے امام سے توسل فرمایا کہ مولا پیسے ختم ہو گئے ہیں، اس مشکل کو حل فرما۔ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ ہمارا دوست آیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں گزر رہا تھا، بس میرے دل میں فوراً آیا کہ تم سے مل لوں، اور تم سے میں نے اتنے سال پہلے قرضہ لیا تھا وہ، اور اب میں اس کے اوپر جو ہے تمہیں تحفتاً دینا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ امام زمان علیہ السلام ہے نا، دوست ہے۔ اس کے دل میں جو ڈالا وہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈالا، یعنی یہاں ہم نے توسل کیا اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس ولایت کلی الہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ولایت ہے۔ یہاں ہم نے توسل کیا اور وہاں امام نے فقط ایک ارادہ کیا، اور ہمارے گھر کے پاس سے جو ہائی وے پہ سے تیزی سے ایک دوست گزر رہا تھا، ایک دم سے اس کے دل پر تصرف کیا کہ اس وقت جاؤ اس کے پاس۔ اگر اس کا ارادہ دینے کا نہیں تھا تو اس پر تصرف کیا کہ جاؤ دو آج۔ یہاں پہ کہا جائے گا کہ ہم نے توسل کیا، امام نے ہماری مشکل کو حل فرمایا۔ کس نے حل فرمایا؟ امام نے۔ لیکن جو سامنے آیا یہ کون تھا؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ امام نے مدد فرمائی، لیکن کیا اس واقعے کو ملاقات امام زمان میں درج کیا جائے؟ امام سے نہیں ہوئی ملاقات۔ یا مثال کے طور پر برف باری کا زمانہ ہے، یا یہ کہ جی ہائی وے ہے، کسی بھی گاڑی نے نہیں دیکھا اور ہماری گاڑی نیچے گر گئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ خود میری روش یہ ہے کہ اگر ہائی وے پہ خصوصاً اگر کوئی پارکنگ لائٹ آن ہو تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے یا اس کے آگے جا کے اس سے روک کے پوچھوں۔ بعض دفعہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی نے پارک کیا اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا، پارک تو اس نے کر دی لیکن فون کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیا ہر انسان پوچھ لے؟ عموماً میں نے یہ دیکھا ہے، میں جب بھی رکا ہوں اور ہلکا سا بھی پوچھا ہے تو لوگوں نے بہت شکریہ ادا کیا۔ اچھا، اس طریقے سے کلچر بنتا ہے۔ کوئی ایک آدمی بے عزتی بھی کر سکتا ہے، گھرنے دیں، ہمیں تو ثواب مل جائے گا، بالآخر ایک انسان کے لیے رکیں۔ ابھی ایک دفعہ کچھ عرصے پہلے میں آ رہا تھا، ظاہراً منظر سے آ رہا تھا، تو ایک ہائی وے پہ میں نے گاڑی کو دیکھا تو میں جا کے آگے رکا، تو اس میں یہیں کہ کہیں کے ظاہر مسیساگا یا برمپٹن کے ہمارے سکھ حضرات تھے، تو میں تو سوچ کے گیا تھا کہ اکیلا ہوگا، تو ہر وہ 3-4 لوگ تھے، فیملی تھی، لیکن انہوں نے سب نے جو ہے بہت شکریہ ادا کیا۔ اب ایک طرح سے ہم نے ثواب بھی کمایا، نیت کیا تھی کسی بندے خدا کی مدد کرنی ہے، خالی گاڑی روکنے سے ثواب مل گیا۔ دوسرا ایک اور ثواب کمایا کہ ان 5 آدمیوں کے ذہن میں بھی ہم نے ڈالا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ ممکن ہے ان 5 میں سے جو ایک بچہ ہے 10 سال کا تھا فرض کریں، وہ 15 سال کے بعد اس طرح سے کسی کو روک کر اس کی جان بچائے تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہمیں نہیں جانتا ہوگا، لیکن اس کو ملے گا، ہم کو ملے گا ثواب۔ یا یہ کہ ان میں سے کوئی آدمی کسی کے ساتھ یہ کام کرے اور جس کے ساتھ یہ کام کیا ہو اس دن ایک بچہ جو ہے ان سے انسپائر ہو جائے، پھر وہ کسی کے ساتھ یہ کام کرے، وہ کسی کے ساتھ یہ کام کرے، تو ان میں کوئی ایک آدمی جو ہے کہے کہ یہ تو اچھا کام ہے، تو پتہ چلا کہ 100 سال کے بعد بھی ہمیں کس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک موضوع۔ فرض یہ کریں کہ جی ہماری گاڑی گر گئی نیچے اور کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے امام سے توسل کیا۔ اب کیونکہ ائمہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ولایت ہے۔ ولایت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے حکم سے ان کے پاس یہ پاور ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی تصرف کر سکتے ہیں۔ تصرف سے کیا مراد ہے؟
کہ یہ ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، اس کے دل میں یہ آ جائے، اس کے دل سے یہ نکل جائے، یہ دیکھنے لگے اور یہ نہ دیکھے، ہزار قسم کی چیزیں. یا ہم نے توسل کیا، وہاں ایک گاڑی میں شخص آ رہا تھا، ایک دم سے جو ہے اس کو فرض کریں کہ یا متلی ہوئی، یا پاؤں کی رگ چڑھ گئی، یا کمر میں درد ہو گیا، یا ایک دم سے جمائیاں آنے لگیں، اور عین اس نے اس جگہ پہ گاڑی روکی کہ تھوڑا میں ٹہل لوں، یا یہ کہ تھوڑا سا میں جو رگیں چڑھ رہی ہیں مجھے تھوڑا سکون مل جائے، یا کمر میں درد ہو رہا ہے. اور جیسے ہی وہ ذرا سا چلا تو اس نے ہماری گاڑی کو دیکھ لیا. گاڑی کو دیکھنے کے بعد اس نے ہمیں بچا لیا یا کسی کو فون کر دیا. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے ہمارا توسل کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. یہ جو آدمی تھا، کیا اس کو ہم امام زمان علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ ایک چیز ہے امام زمان علیہ السلام سے توسل کرنا، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ کہیں پر بھی کوئی بھی تصرف کر سکتے ہیں. تصرف سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے ارادے سے، اختیار سے، بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ وہ ارادہ کریں گے کہ یہ ایسا ہو جائے، اس آدمی کو یہ ہونے لگے، اس آدمی کی یہ کیفیت ہو جائے، اس آدمی کا ارادہ بدل جائے، اس آدمی کو اترنے پہ مجبور کر دیں. مجبور کرنے کے لیے یا اس کو درد ہو گیا، یا جمائیاں آنے لگی ہیں، یا کمر میں درد ہونے لگا، یا اس نے کہا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹریچ کروں. یہ آدمی ممکن ہے مسلمان ہو، ممکن ہے نون مسلم ہو، امام نے اس کے ذریعے سے کام کرایا. پس یا تو امام خود تشریف لائیں گے، اور ایسا بھی ہوتا ہے، یا امام کسی انسان کے ذریعے سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نون مسلم ہو، یا یہ کہ کسی اور مخلوق کے ذریعے سے، مثال کے طور پر کسی فرشتے کے ذریعے سے، یا کسی جن کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے بھی مشکل کو حل کر. عموماً جو ایک ماحول چل رہا ہے، خصوصاً اس وقت ہمارے یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ فضائل کے معاملے میں لوگوں کو شک میں ڈالا جائے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیطان کے بارے میں کبھی بھی کسی کو شک نہیں پڑتا. شیطان، ہم نیت کرتے ہیں، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے، ہم بولتے ہیں، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے، شیطان ہمارے دل میں وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے، لیکن نہیں پتہ چلتا. تو کس کو نہیں پتہ چلتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ذہن میں آتا ہے لوگوں کے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کہ شیطان کی پاور کا یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا یقین. شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے دل کے حال کو جان لیتا ہے، اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے ہمارے دل میں وسوسہ بھی کر دے گا. لیکن معاذ اللہ رحمت للعالمین کے بارے میں اگر کہا جائے کہ انہوں نے ہمارے دل میں یہ ڈال دیا، تو کہا جائے گا یہ تو غلو ہو گیا نا. جو اشرف الانبیاء اور تمام کائنات میں سب سے بلند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد، کہ سب سے پہلے جن کی خلقت ہوئی اور پھر تمام کائنات کی خلقت ان کے بعد ہوئی، اور جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور ان کے نور سے جو خلق ہوئے، ان کے خلفاء 12 ائمہ علیہم السلام و جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کے پاس ایسی پاور کی اگر بات کی جائے تو لوگوں کے ذہن میں آئے کہ یہ غلو ہے، لیکن شیطان کے بارے میں نہیں ہے.